جو جانور بت یا مزار کے نام پر چھوڑا گیا ہو اس کی قربانی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ غلط مسئلہ ہے یہ۔ اگر کوئی جانور کسی بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے یا کسی مزار کے نام پر، کسی ولی کے نام پر چھوڑا گیا ہے تو اس کا مسئلہ، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مالک سے خرید لیا جائے تو جائز ہے۔ جو کوئی جانور چھوڑ دیا گیا ہے گاؤں میں، بت کے نام پر ہو یا مزار کے نام پر ہو، درگاہ کے نام پر ہو، اب وہ جانور جس مالک کا ہے، جس آدمی کا ہے، وہ اسی آدمی کے ملکیت میں رہے گا، مطلب وہ اسی آدمی کا رہے گا۔ گاؤں میں چھوڑے سکتے میں کیا پورے گاؤں والا کا کیا نہیں ہوتا، اس جانور کا مالک وہ آدمی ہے جو اسے خریدا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر اگر قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ بات ہے۔ جانور بت کے نام پر یا مزار پر چھوڑا گیا ہو تو اس کے مالک سے اگر خرید کر قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے۔ آگے، اگر کوئی جانور ولی کے نام پر چھوڑا گیا ہو یا ذبح کیا، اگر کوئی جانور ولی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، دیکھو 3 مسئلے ہیں اس میں، 3 مسئلوں کا جواب ایک ہی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی جانور ولی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 2، بیمار ہے بندہ، اس کے جان کے بدلے جانور ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 3، موت میں آسانی کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہو۔ یہ 3 مسئلوں کے لیے جواب ایک ہی ہے۔ جانور ولی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا بیمار آدمی کے جان کے بدلے میں جانور ذبح کیا گیا ہو، یا پھر موت میں آسانی کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہو، یہ تینوں قسم کے مسئلے میں جانور ذبح کر کے کھانا حرام ہو جائے گا۔ بعض لوگ کرتے نہیں، 11ویں 11ویں 12ویں 13ویں 100ویں 1000ویں، اگر اس مسئلے کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ جو جانور کٹ رہا ہے وہ ولی کے نام پر کٹ رہا ہے، تو اب اس مسئلے کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اگرچہ اس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے سو، لیکن پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ ایک مثال سے ذرا سمجھو، اگر حرام جانور کو اللہ کا نام نہیں پوری قرآن پڑھ کر ذبح کرتا حلال ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو ویسا اس مسئلے پر بھی ویسا ہی ہے، ولی کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اگرچہ ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیتے سو، لیکن جانور ذبح کرتے سو کئی کو ولی کو خوش کرنے کے لیے، تو مجھے ولی کو خوش کرنے کا حکم دیا ہے یا ولی کے خدا کو خوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پھر کیا بات ہوئی؟ سب شرک کی قسمیں ہیں، یہ بچنا چاہیے انسان کو۔ یہ سب چیزیں غیروں کی چیزیں ہیں، یہ کافروں کی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ سچ بولتے سو رام کو خوش کر لو، ہنومان کو خوش کر لو، ان خدا کے پاس آپ کو ہماری سفارش کرتا۔ ارے ڈائریکٹ تو خود خدا سے بات نہیں کر سکتا کیا؟ یہ سب غیروں کی چیزیں ہیں، یہ غیروں کی سوچ اور مینٹالٹی ہے یہ۔ ان کو پکڑے تو ان کو پکڑتے کہتے ہیں، کیا تمہیں ڈائریکٹ ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ وہ تمہاری بات نہیں سنتے کہتے، یہ کیا عجیب بات ہوئی ہے؟ غیروں کے ساتھ رہ کر، غیروں کی باتیں سن کر میڈیا سے دین سیکھنا چاہتے لوگ مسلمان، زندوں سے نہیں، ڈائریکٹ نہیں، مردوں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ زندوں سے برکت لینے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عجیب بات دیکھو، زندوں سے ہمارے پاس علم سیکھنے کا موقع نہیں ہے، زندوں سے قرآن سیکھنے کا موقع نہیں ہے، زندوں سے برکت لینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ بندہ مردوں سے دین لے رہا ہے، مردوں سے برکت لینے کی فکر ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ بھی گیا تو پھر وہ فلاں مردہ تمہارے سوال کا جواب دے گا یا پھر زندہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ 500 سال پہلے مرا ہوا بندہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہے، یا پھر تمہارے قربانی کے جانور ذبح کرنے آ سکتا ہے، یا پھر اس وقت جو بندہ تمہارے پاس موجود ہے وہ بندہ تمہاری مشکل کو حل کر سکتا ہے، تمہارے جانور ذبح کرنے آ سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ جانور ولی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا پھر بیمار آدمی کے بدلے جانور ذبح کیا گیا ہو، یا پھر موت میں آسانی کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہو، ان تینوں صورتوں میں جانور ذبح کر کے کھانا حرام ہو جائے گا۔ بعض لوگ کرتے ایسا، بندہ بیمار ہے ذبح کرو بولتا ہوں، موت میں آسانی کے ذبح کرو، صدقہ کرو، نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ آگے دیکھو، ذبح کرتے وقت جانور کو لاتے وقت میں جانور زخمی ہو گیا، جانور اچھل کود کر کے اسے مار لگ گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، کل مسئلہ آ گیا تھا، اگر جانور کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ جانور پاؤں کو ٹیک کر چلتا ہے تو جائز ہے۔ اگر جس پاؤں کو مار لگا ہے، زخم ہوا ہے، اگر وہ پاؤں ٹیکتا نہیں ہے، اٹھا کر لنگڑا کر چلتا ہے تو صبح جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا،
اگر جانور لنگڑا کر چلتا ہے یا پاؤں اٹھا کر چلتا ہے تو جائز نہیں ہے، ٹیک کر چلتا ہے، ٹیک کر گھسیٹتا ہوا یا کچھ ایسا سہارا لے کے چلتا جائز ہے۔ اب اس کا الٹا مطلب کہ آپ دیکھو یہ مسئلہ دیکھو کیسا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے لاتے وقت میں اگر جانور اچھل کود کر کے وہ زخمی ہو گیا ہے تو پھر اس وقت اب وہ زخمی ہو جائے یا اسے خون نکلے کچھ بھی ہو، اب جانور کا ذبح صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ذبح کرتے وقت میں وہ لاتے وقت میں ویسا ہوا سو، پہلے نہیں، پہلے سے اگر ٹانگ ٹوٹ کو ہے تو وہ مسئلہ ہے، سو پہلے کا مسئلہ، کل کا مسئلہ۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ذبح کرنے لے جاتے اس وقت میں کا ذبح کر لے جاتے وقت میں وہ پھسل کو پڑ گیا ہے یا پھر وہ اچھل کود کر کو زخمی ہو گیا ہے، پاؤں ٹوٹ گیا، تو پھر جائز ہو جائے گا۔ آگے قربانی کا وقت نکل گیا، اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کے 3 دن ہے حدیث کی روشنی میں، جب اگر قربانی کے 3 دن اگر نکل گئے، قربانی نہیں کی، بندہ قربانی واجب تھی بندے کے اوپر، قربانی نہیں کیا، قربانی کے وقت نکل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ 7ویں، اب قربانی کی اگر واجب ہے تو آدمی ایک بکرا دے سکتا ہے، ادا ہو جائے گی، پوری گھر کی طرف سے نہیں، ہرگز نہیں، پوری گھر کی طرف سے۔ اگر گھر میں 4-5 آدمیاں ہیں تو اگر 4-5 آدمیوں کی طرف سے اگر ایک بکرا کاٹیں گے، کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی، پھر اس ایک کی بھی ادا نہیں ہوگی، اس ایک آدمی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ سب اگر گھر میں 10 آدمیاں ہیں یا 4 آدمیاں ہیں، چاروں پر اگر چاروں کے پاس سننا ہے یا بزنس کا مال ہے یا پھر انکم کسی جگہ پر انویسٹ کر کو ہے پیسہ کچھ، یا کسی کو قرض دے کر ہے، کچھ بھی ہو، جیب میں ہو یا پھر اکاؤنٹ میں ہو یا پھر آپ کو 1 سے زائد گھر ہوں، تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 1 سے زائد گاڑی ہے آپ کے پاس، ایسا کچھ بھی ہو تو پھر اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو پھر 90 پر 8 آدمیوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہت کم وہ لوگ ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر ضرورت سے زیادہ مال ہے، 1 کولر ضرورت ہے، 5-6 کولر ہے، 1 صوفہ سیٹ ضرورت کی چیز ہے، 10 صوفہ سیٹ ہے یا پھر 2-3 صوفہ سیٹ ہے یا پھر گھر میں 3-4 ڈنر سیٹ ہے، ضرورت سے زائد کی چیزیں ہیں، تو اگر ان ضرورت سے زائد چیزوں کی اگر ہم حساب کریں گے تو وہ حساب 60 پر 1 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی اگر مولنے کے لائق پیسے آ سکتے ہیں تو پھر ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب کتنے آدمیوں کو 4 گھرانی بولو، کتنے آدمیوں کو 20 گھرانی ہے، 20 گاڑیاں نہیں ہے، بولو جی بات ہے۔ چھڑانے کے چھٹکارا پانے کے بہانے نہیں بنا، جب موقع آ رہا ہے تو پھر قربانی کرنا چاہیے۔ ارے عجیب بات ہے، قربانی بھی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے کی نہیں، ان کا تو انہوں بیٹے کو ذبح کی، سو اصل تو وہی قربانی ہے، یہ تو نقل ہے، جانور کی قربانی کی دینا ہے، سو وہ بھی حصہ بھی اگر دے دے گا بندہ تب بھی ادا ہو جائے گا۔ دیکھو ابھی ہاں قربانی کا وقت نکل جانے کے بعد میں، اب قربانی کے وقت تو اگر بڑے جانور میں اگر کوئی بندہ ایک حصہ بھی لے لے گا بڑے جانور میں تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بندہ ایسا نہیں سر کا قربانی کا وقت پار ہونے کے بعد میں 3 دن 10 11 12 جمعرات جمعہ ہفتہ اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکیا، بڑے جانور کے اندر 7 حصے کا دے تو بول کر اگر کوئی حصہ لے کر کرنا چاہے گا قیامت تک کرتا رہے گا، اس کا ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ارے وہ جو حصہ لینا تھا وہ 3 دنوں کے لیے ہے، سو اگر قربانی کے وقت اگر حصہ لے کر بڑا جانور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سو قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، قربانی کے دن 3 دن گزر گئے 10 11 12 ذی الحجہ کے جمعرات جمعہ ہفتہ، تو اس کے بعد میں اب قربانی کا بڑے جانور کا حصہ نہیں، درمیانی جانور بکرے کی قیمت ادا کرنا پڑے گا یا پھر بڑے جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں حصہ نہیں چلے گا۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ، کئی سالوں سے بندے پر قربانی واجب ہے، انکم ہے اس کی، تجارت کا مال اس کے پاس ہے، تجارت کرتا ہے بندہ، کئی سالوں سے اس کے پاس مال آتا ہے جاتا ہے، یا پھر کسی سال غریب بھی ہو گیا تھا، تو جس سال غریب تھا مال نہیں تھا، کیا مال زکوٰۃ کے حساب کے برابر نہیں تھا تو وہ الگ بات ہے، اس سال معاف ہو جائے گی، لیکن جتنے سال اس کے اوپر قربانی واجب تھی پورے سالوں کی طرف سے یہ بندہ ایک بکری ان صدقہ کرنا پڑے گا۔
بکری کی قیمت درمیانی درجے کی متوسط درجے کی بکری کی قیمت ان صدقہ کرنا پڑے گا. اب یہاں بھی حصہ لے کر تو نہیں چلے گا. وہ اس وقت جس سال تیرے پر واجب تھی تو اس وقت اگر حصہ لے کر کرتا ٹھیک تھا, لیکن ٹائم پار ہو گیا, کئی سالوں کی قربانی واجب ہے, چھوٹ گئی, نہیں کیا تو بندہ اب حصہ نہیں چلے گا. ایک سال کے جانور کے ایک سال کی قربانی کے بدلے میں ایک سال کا بکرا صدقہ کرنا پڑے گا. یہاں اور کئی مسائل ہیں. دیکھو چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہے, بڑے جانور میں 7 حصے ہیں. اگر کوئی آدمی جس وقت میں جو مسئلہ یا جو عمل سامنے آتا نہیں, اس وقت میں اس حساب سے غلط مسئلے والے بولنے والے لوگ میڈیا پر بولتے رہتے ہیں, چیخ چیخ کر بولتے رہتے ہیں. مثال تو اب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں, قربانی بڑے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ نہیں لا سکتے, جائز نہیں ہوگا. پیچھے بات آ گئی تھی, عقیقے کا بھی حصہ لا سکتے اور کچھ اور دوسری بات اس کا بھی حصہ لا سکتے ہیں, یہ سب باتیں. اور پھر جب قربانی کے وقت دن آتے ہیں تو پھر ایک مسئلہ بھی چلتا ہے, اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. بڑے جانور سب کی طرف سے کر دے تو ادا ہو جاتا ہے, نہیں ہے. چھوٹے جانور کی طرف سے بولتے ہیں, چھوٹے جانور کے چھوٹے جانور کو بکرا سب کی طرف سے پورے گھر کی طرف سے کر دے تو بھی کر سکتے ہیں, ادا ہو جاتا ہے, نہیں ادا نہیں ہوگا. بڑے جانور کے اندر 7 حصے کر سکتے ہیں, چھوٹے جانور کے اندر 7 حصے نہیں ہیں. اب دیکھو اگر ایسا سمجھیں گے تو اب دیکھو بڑے جانور میں 7 حصے ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا سمجھ جائے گا کہ چھوٹے جانور کو ذبح کرتا ہوا پورے گھر کی طرف سے سمجھتا ہے, تو پورے گھر میں کتنے آدمیاں ہیں؟ اگر کسی گھر میں 10 آدمیاں ہیں تو پھر 10 آدمیوں کی طرف سے بکرا ذبح کر رہا ہے. تو اب اس کے حساب سے کیا ہو گیا, بڑا جانور گائے بیل بھینس کھلگا یہ بڑا رہ کر بھی 7 آدمیوں کو لینے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے قربانی 7 آدمیوں کی. لیکن چھوٹا جانور بکرا چھوٹا رہ کر بھی ان 10 20 15 25 پورے گاؤں کو بھی سنبھال رہا ہے. تو اب اس حساب سے کیا ہو گیا, اس قسم کی ذہنیت کے لوگوں کے پاس بڑا جانور بڑا نہیں ہے, چھوٹا جانور چھوٹا رہ کر ہی بڑا ہے. اگر اس حساب سے اگر کریں گی اس ذہنیت کے ساتھ, ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کر کو بول کو 50 20 آدمیاں 10 آدمیاں 4 آدمیاں کی طرف سے, تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اچھا اور ایک مسئلہ, اب اس قسم کی ذہنیت کے آدمی بڑے جانور میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے اس کا دماغ ایسا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے بیوی اور پھر بہو بیٹا کما رہا ہے یا 2-3 بیٹے کما رہے ہیں اور خود اس کا بھی حصہ 4-5 لوگوں کو حصہ لے کر ان کے آ کر کیا کرتا ہے, مولانا کسی جگہ پر قربانی کا حصہ تو دلا دو بول کر آ کر بولتا ہے, یا پھر بڑے جانور میں جہاں حصے ملتے رہتے ہیں وہاں جا کے حصہ لے لیا. حصہ لینے کے بعد اس کی سوچ کیا ہے, اس کا ذہن میں کیا ہے بولو, ان ایک حصہ لے کو نہیں آیا سو اس کا, اس کی بیوی کا, بہو کا, 2-3 بیٹوں کا سب لے کر آیا ہے. تو اس قسم کی ذہنیت کا آدمی جو کئی حصے لے کر ہے, ویسا آدمی بڑے جانور کے اندر تو 7 حصے ہیں, لیکن ان جو حصہ لے کر آیا ہے ایک حصہ نہیں, اگرچہ بڑے جانور کے اندر ایک حصہ ہے 7 حصے ہے, اس کا بھی حصہ لگ سکتا ہے, 6 حصے اس کے اندر ہے, ان ایک حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے, لیکن ایک حصہ لے کر نہیں آیا ہے. ذبح کر رہا سن ایک حصہ, لیکن نیت میں ذہن میں اس کا نظریہ کیا ہے, پورے گھر کو لے کر آیا سن. اگر اس قسم کا کوئی بندہ بڑے جانور میں اگر شامل ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسرے 6 لوگوں کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حصہ لے کر نہیں آیا, کئی حصے لے کر آیا ہے. اس طرف کے آدمیوں کی اگر بڑے جانور میں لوگ جائیں گے تو پھر کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اچھا اور ایک بات, اگر کوئی بندہ صرف کھانے کی نیت سے ذبح کرتا ہے جانور تب بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. ارے قربانی کھانے کے لیے نہیں ہے, سو خون بہانا ہے, تو بس ختم. تمہیں کھاتے نہیں کھاتے پورا صدقہ کر ڈالتے یا پورا رکھ لیتے وہ تمہاری مرضی ہے. حکم کیا ہے, احراق الدم, خون بہانے کا حکم ہے. سو اگر کوئی بندہ کھانے کی نیت سے, اگر لوگ بولتے نہیں اس میں 50 کلو آتا, اس میں 10 کلو آتا, ایسا بول کر اس میں نیت کھانے کی سوال ہوئی. سو اگر اس قسم کی کھانے کی نیت لے کر اگر ذبح کریں گے قربانی ادا بھی نہیں ہوگی. قربانی کھانے کی نیت سے ذبح کریں گے. اب یہی مسئلہ, اگر اس قسم کی کھانے کی نیت رکھ کر اگر بندہ اگر بڑے جانور میں شامل ہوتا ہے اس کی قربانی ادا نہیں, اس کی نہیں ان کی بھی ادا نہیں ہوگی. جو 6 ہیں ان کی بھی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کی نیت قربانی کی نہیں تھی, کھانے کی تھی. کھانے کی نیت لے کر اگر بندہ جائے گا بڑے جانور میں شامل ہوگا تو جو 6 لوگ ہوں گے ان کی بھی ادا نہیں ہوگی. اس لیے پوچھنا چاہیے بندے کو. اچھا آگے کی بات, اگر کسی آدمی کا حرام مال ہے تو حرام مال والا آدمی اگر بڑے جانور میں شامل ہوگا تو پھر دوسرے لوگوں کی اگر
کمائی اگر حلال کی ہے تو اس حرام آدمی کی مال کی نحوست سے ان 6 آدمیوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جی بات ہے. اب دیکھو آگے بات کہاں سے کہاں چلے گئی. قربانی کے وقت نکل گیا تو کیا کرنا ہے. دن نکلنے کے بعد میں ایک درمیانی جانور بکرا وغیرہ قربانی ذبح کر کے نہیں، ایسے ہی وہ صدقہ کر کے دینا زندہ کسی کو، یا پھر کسی جہاں محتاج ہے لوگ وہاں قربانی کر کے زندہ جانور دینا ہے. صحیح بات ہے درمیانی درجے کی بکرے کی قیمت صدقہ کر دے یا بڑے جانور کی قیمت صدقہ کر دے. اچھا آگے جو اس سال قربانی نہیں کر سکا وہ آئندہ سال قربانی کی نیت سے ذبح کر سکتا ہے. غلط مسئلہ ہے. صحیح مسئلہ خزاں میں یہ طریقہ نہیں ہے. کون سا؟ اگلے سال بھی حصہ لے کر سکتا ہوں. کون سا طریقہ ہے؟ کئی سالوں سے قربانی نہیں کیا یا پھر اس سال قربانی نہیں کیا آئندہ سال کرنا چاہتا تو کیا مسئلہ اس کے لیے؟ وہی اب جو پیچھے آگا مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ زندہ جانور صدقہ کرنا ہے درمیانی درجے کا، یا تو بکرا وغیرہ یا پھر بڑے جانور صدقہ کرنا پڑے گا. اب حصہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے. ایک ساتھ کئی جانور ذبح، یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی، ایک ساتھ کئی جانور ذبح کیے گئے متعین نہیں کیے گئے تو صحیح نہیں ہوئی. غلط بات ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کئی لوگوں کی طرف سے قربانی جانور طے ہو کو، فکس ہو کو، لاکھوں قربانی کرنا کو بول کو تھے. اب صحیح بات یہ ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت کون سا کس کی طرف سے ہے کو بول کو ذبح کرنے والے کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو لوگ ذبح کرنا کو بولنے کو تھے ان کے دل میں تو نیت ہے. اگر ذبح کرنے والے آدمی کو نہیں بولے کہ میری طرف سے ہے، میری بیوی کی طرف سے ہے بول کر، بعض لوگ مطلب کیا کرتے لکھ کو دے دیتے ہیں، نامہ بولتے ہیں، سر نامہ بول کر انہیں پڑھ کر ذبح کرتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے. بھائی ذبح کرنے والا آدمی جب ذبح کرنے سے پہلے جب قربانی کی جانور خرید رہا تھا اس وقت اگر نیت کر لے بس کافی ہے وہی. یا پھر ذبح جو آدمی قربانی دے رہی نہیں، اگر ان کی نیت ہے ہمارے اس بڑے جانور میں میرا حصہ ہے، میری بیوی کا حصہ ہے، میرے بچوں کا حصہ ہے کر اگر بول لیا بس ختم. قربانی کرنے والا آدمی نامہ پڑھنے کی ضرورت اور فرض اور واجب نہیں ہے. اگر قربانی کرنے والا بندہ اگر نام نہیں پڑھے گا قربانی ادا نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. ان کی نیت بس کافی ہو جائے گی. بلکہ قربانی کی جب جانور خریدتے ہیں تو بس وہی نیت کافی ہو جائے گی. اب اگر یہاں اگر کوئی بندہ نام نہیں پڑھا، نام نہیں لیا، ابھی ایسے ہی جانور قربانی کے طے تھے پہلے سے، اب کس کی طرف سے کیا نہیں کہا بول کو انہوں نام نہیں لیے ذبح کرتے وقت میں، پہلے سے طے ہو کو ہے لوگاں، اب ذبح کر دیے تو پھر سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. وہی بات ہے. اگر ذبح کرتے وقت کو کون سا جانور کس کی طرف سے معلوم نہیں ہے، نامزد نہیں کیا گیا اس کے طرف سے اس کا، یا پھر اس میں بڑے جانور میں ان کے اتنے حصے بول کر نامزد نہیں کیا گیا ہے، تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی. البتہ تعین بہتر ہے، ان کی طرف سے اتنے حصے ہیں بڑے جانور میں، یا بھی یہ بکرا ان کی طرف سے اگر معلوم طے ہو جائے گا اچھی بات ہے، ورنہ طے نہیں ہوا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. جانور سب قربانی کے لیے لائے تھے، اگر ذبح کر دیے تو ادا ہو جائیں گے. لیکن وہ جانور وہ نہیں ہونا سب کی طرف سے بکرا کا وزن نہیں رہنا. اگر ایک آدمی کی طرف سے اگر ایک بکرا ہے تو پھر جانور ذبح کرتے وقت میں ان کو نہیں بولے ذبح کرنے والے کو میری طرف سے بول کو، سب بکرے لائن سی تھے، ان کی طرف سے ان کی طرف سے بول کو، اب سب کی طرف سے بسم اللہ پڑھ کو کاٹ دیے، بس سب کی طرف سے ادا ہو گیا. انہوں نام پڑھنا فرض نہیں ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. ہر ایک کی قربانی متعین ہو جائے گی. آگے جس پر قربانی واجب نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، تو وہی بال ناخن کاٹنے کا، تو قربانی کرنے والے آدمی کے لیے تو فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اگر قربانی نہیں کرنے والا بندہ کاٹے تو کیا، نہیں کاٹے تو کیا، اس کے لیے کاٹنے والے کے لیے تو مستحب ہے، کاٹے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کاٹے تو ٹھیک ہے، اچھی بات. مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹے. آگے کھال کا مسئلہ، اس کے بھائی کئی مسائل ہیں. مختصر ایک بات یہاں پر، کھال چمڑے کا استعمال خود بھی کر سکتا ہے آدمی، دوسرے کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے. اگر چمڑا بیچ دیا یہ الگ مسئلہ. پھر اگر چمڑا بندہ بیچ دیا، پہلی بات کیا ہے چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اسے جوتے چپل یا پھر اس کے لیے جانماز مسلح، پانی کے لیے ڈول وغیرہ پرانے زمانے میں کرتے تھے آدمی، ایسا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. خود استعمال کرنا چاہے تو قربانی کا چمڑا وغیرہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اسے بیچ دیا تو پھر اب وہ اس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر چمڑا بیچ دیا تو پھر قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ اس سے ان فائدہ اٹھا رہا ہے. قربانی کے جانور سے کل بات آ گئی تھی، قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانا، سواری کرنا ہو یا پھر کسی کو کرائے پر دینا ہو، دودھ اس کا نکالنا ہو، یہ نہیں کرنا. اگر کرے گا تو پھر وہ چیزیں صدقہ کرنا پڑے گا. یہ بھی ویسا ہی ہے. قربانی ذبح کرنا تھا، چمڑا خود استعمال کر سکتا تھا، لیکن چمڑا استعمال نہیں کر سکتا، الٹا بیچ رہا ہے. بیچ رہا کا مطلب کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح آگے کی بات بھی، رستی بھی صدقہ کرنا پڑے گا. رستی بھی رکھ لیں گے سب کام آتی نہیں، کام آنے کی بات نہیں ہے، سب صدقہ کر دینا ہے. یہ سب چیزیں ہیں.
تو اگر چمڑا بیچ دیا تو پھر قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، جانور کے چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے یہ۔ اچھا، اور آگے کی بات، متولی صاحب کو مسجد کا چمڑا، جانور کے چمڑے دے دیے، امام صاحب کو چمڑا دے دیے تو مسجد کو لگاؤ کا بول کو، یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھو اس میں متولی کو چمڑا دے دیے تو وہ بیچ کر مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آگے کی بات، استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ البتہ نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے، البتہ متولی یا امام کو چمڑے کا ہدیہ دے دیا جائے، اگر وہ بیچ کر مسجد میں لگا دیں تو جائز ہے، مگر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ ان کو دے ڈالتے ہیں، انہوں وکیل بن کو مسجد کو لگاؤ کا، یہاں وکیل نہیں بنانا ہے، ان کو مالک بنانا ہے۔ سو یہاں پر اس صورت میں مسجد کو اگر چمڑا دینا ہے تو اس صورت میں وکیل نہیں بنانا، اسے مالک بنانا ہے۔ اگر اس آدمی کو چمڑا دے دیے تو کیا تو کر لے، تو خود اپنے کسی استعمال کر لے یا پھر کچھ بھی کر لے بول کر، تو ہمیں جسے چمڑا دیے اسے مالک بنا دیے، تو ان اپنے حساب سے یا تو بیچ کو کھا لے، یا پھر وہ آدمی ہمیں جسے مالک بنائے وہ آدمی اگر بیچ کو مسجد کے لیے پیسہ لگا سکتا ہے، یہ صورت جائز ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کو اگر وکیل بنا دیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ مطلب وکیل بولے تو ہمیں چمڑا دے دیے ان کو، بول کر کہ چمڑا لے جا کر بیچ ڈال کو پیسہ لا مسجد لگاؤ کا بول کو، یہ جائز نہیں ہوگا، اسے بولتے ہیں وکیل بنانا۔ وکیل کی صورت مسجد کو چمڑا دینے کے بارے میں مسئلے میں جائز نہیں ہوگی، لیکن وہ مالک بنانے کی صورت جائز ہوگی۔ چمڑا دے دے ان کو تو کیا تو کر لے بول کر، انہوں خود یعنی کیا اپنی طرف سے انہوں مالک بن کر قبضہ کر کے چیز کو اپنی طرف سے چمڑا بیچ کر اگر مسجد کو پیسہ دیں گے تو جائز ہوگی، یہ بات ہے یہاں پر، کوئی مطلب یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو امام کو متولی امام کو چمڑا دے دیں، ہدیہ کر دیں اسے، اگر وہ بیچ کر مسجد میں لگا دیں تو جائز ہے، مگر لوگوں میں یہ صورت مالک بنانے کی رائج نہیں ہے، بلکہ وکالت کی چیز وکیل بنانے کی یہ رائج ہے، اس لیے صراحتاً چمڑے کا ہدیہ کر کے مالک بنانا ہوگا۔ میں تجھے دے رہا ہوں با، تو کیا تو کر لے بول کر دے دیا، تو بعد میں اس کی مرضی سے مسجد کو اگر بیچ کر لگائے گا کوئی بات نہیں ہے، پہلے بولنا نہیں نا، تو میں دیتا ہوں تو جا کر بیچ کو لا کو پیسے لگا بول کر، یہ تو وکیل ہو گیا، یہ مسئلہ اس سے جائز نہیں ہوگا۔ آگے صحیح رات میں قربانی کر سکتے کیا؟ اگر روشنی اچھی ہے تو کر سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں۔ اچھا، اگر آگے کی مطلب اچھا پیچھے آ گیا تھا، شہر میں کئی جگہ پر عید کی نماز رکھی گئی ہے، اگر کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو جائے گی تو قربانی جائز ہوگی، یہ مطلب پیچھے آ گیا تھا۔ اگر دوسری بات، شہر میں کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی عید کی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر عید کی نماز نہیں پڑھے تو زوال کے بعد 11:30-12 بجے کے بعد، یا پھر دھوپ زیادہ تیز ہونے کے بعد میں زوال کے وقت میں، زوال کے بعد میں قربانی درست ہو جائے گی۔ آگے قبلے کی طرف لٹانا جانور کو ضروری نہیں سمجھتے بعض لوگ، بھائی قبلے کی طرف نکلنا یہ سنت یہ اگر نہیں لٹائیں گے تو پھر مکروہ ہو جائے گا، اس طرف لٹانا ہے، سنت موقدہ ہے یہ، بلا عذر اس طرف منہ کر کے جانور کو لٹانے سے اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ مکروہ ہو جائے گا پھر، اس لیے جانور کا لیفٹ ہاتھ اس پر اسے لٹانا ہے، جب اس طرف لٹائیں گے تو اس کا منہ خود بخود پاؤں وغیرہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے۔ جانور کی یہ اہم مسئلہ ہے، اگر کئی لوگ رہتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت میں، کچھ بچے جانور پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، دم پکڑ لیے، تو یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دم پکڑو، پاؤں پکڑو، گردن پکڑو، کچھ بھی پکڑو، پکڑنے والوں پر دم، پاؤں اور پھر منڈی، گردن پکڑنے والوں پر بسم اللہ پڑھنا فرض اور ضروری واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ امام صاحب یا مؤذن صاحب اگر چاقو چلاتے ہوں، چاقو چلاتے وقت میں ان کے چاقو پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اب جتنے لوگ امام صاحب کی چاقو پر ہاتھ رکھیں گے سب پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوگا، اگر کوئی ایک بھی بسم اللہ چھوڑ دے گا جانور حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ سب چیزیں اگر چھوٹ گیا بسم اللہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بھی کام سیکھنا چاہیے کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسائل کے مطابق اپنی قربانیاں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔